بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ عیش و عشرت کا فتنہ آج کم و بیش 40 سال پرانی بات ہے کہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جو ابتدا میں کسی حد تک اسلام کے نام پر لڑی گئی تھی۔ ناظرین، یہ جو ذکر ہو رہا ہے 1948 کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے، جس میں اسرائیل اور عرب کی جنگ ہو گئی تھی۔ اس کے آغاز میں تو مسلمانوں نے بڑی پیش قدمی کی، لیکن بعد میں اپنوں کی غداری نے جنگ کا نتیجہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ غداری اور مخبری اگرچہ جنگ سے پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن اسرائیل بدمست ہو کر سمجھ بیٹھا تھا کہ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ خیر، بعد میں بہت حد تک غداری اور بڑی تعداد میں امریکی مدد نے یہودیت کے غبار میں اتنی ہوا بھر دی کہ وہ بدترین شکست سے بچ گیا۔ امریکہ کی طرف سے اتنے بڑے پیمانے پر اسرائیل کو اسلحہ بھیجا گیا کہ عرب مسلمانوں کو سمجھ نہ آتا تھا کہ وہ امریکہ کی جفا پر حیرت کرے یا اس وقت پر روئے جب انہوں نے اس پر اعتبار کیا تھا۔ جنگ رکنے کے بعد عرب مسلمانوں نے امریکہ کی اس بے رخی پر امریکہ کا تیل سپلائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس وقت آل سعود کے واحد غیور حکمران شاہ فیصل نے ایک مشہور تقریر کی تھی: ہم تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے اور اونٹنی کے دودھ اور کھجور والی روایتی زندگی کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ اس سے آگے بڑھ کر عراق کے غیور حکمران نے اس سے بھی اہم کہہ دیا کہ وہ یہ تھا کہ شمال میں برٹش پیٹرولیم اور جنوب میں امریکن آئل کمپنی کو سرکاری تحویل میں لے لیا، اور اس طرح یہود و نصارہ کو اس خاطر آمدنی سے محروم کر دیا جو ان کو مسلمانوں کی دولت سے ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس وقت کے عراقی حکمران کی تقریر، جو کہ کافی حد تک اسلام اور عرب غیرت نہ کی قومیت پر منبی تھی، اس قدر پر اثر تھی کہ صدام حسین نے ان حکمرانوں کا تخت الٹنے کے باوجود بھی اس تقریر کو تمام اہم چہروں اور اسلامی ثقافت کے کچھ مراکز پر سنگ مرمر میں تراش کر نصب کروایا۔ عرب بھائی اس وقت جفاکش بھی تھے، غیرت مند بھی، اور کافی حد تک اسلامی جذبے سے مالا مال بھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اس قوم میں غیرت تھی اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں فکر رکھتی تھی۔ یہ بات امریکہ اور اس کے ناجائز بیٹے کو بہت بری لگی، اور اس نے اس کا توڑ کرنے کے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عربوں میں قوم پرستی اور عیش پرستی کو فروغ دیا۔ انہوں نے عرب بھائیوں میں اسلامی اخوت کے بجائے عرب قومیت کا تصور پیدا کر دیا، اور ان کی جفاکشی والی زندگی چھڑوا کر ان کو معیار زندگی اتنا بڑھا دیا آئندہ وہ ایسے بیانات سے باز رہے اور اس طرح کی ہمت دوبارہ نہ کر سکے کہ اپنے ہی تیل کے کنووں پر بارود رکھ کر انہیں تباہ کرنے کی دھمکی دے سکے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی چال میں جس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ عرب بھائیوں میں عیش و عشرت کی عادت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر اور بہت سی باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو بھی ایک بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ وہ یہ ہے کہ عرب ممالک اور عرب قومیت کے دعویٰ کے باوجود اپنے ہی عرب بھائیوں یعنی فلسطین مسلمانوں سے اس قدر بے رخی کیوں برتی جا رہی ہے۔ اس بات کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس، پھر کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ ان سے وہ چیز چھین لے جس پر انہیں بڑا ناز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی کس طرح سے یہود کے بچھائے ہوئے عیش و عشرت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عرب رہنماؤں اور مالدار شیوخ کا حال اگر عرب بادشاہوں کی دولت سے قطع نظر کر لیا جائے کہ اس میں بادشاہوں کی دولت شامل نہیں، لیکن یہ ساری دولت اسلام اور مسلمانوں پر خرچ ہونے کے بجائے آرام طلبی، عیش پسندی اور تفریح پر لگ رہی ہے۔ عرب بھائیوں کو دو سب سے بڑے عیاشی کے مراکز میں دبئی اور لبنان شامل ہے، جبکہ مرکز بھی ان کے عیاشی کا مقامات میں سے ایک ہے۔
ایک مشہور صحافی نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ امریکہ میں عربوں کے لیے پابندیوں اور مشکلات کی وجہ سے اب عرب شیوخ نے عام طور سے مشہور امریکی شہر لاس ویگاس کی جگہوں کے بجائے مشرق کے بعید کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ مشرق کے بعید میں یہ سنگاپور، مکاؤ، چین کے زیر تسلط چھوٹا سا ساحل ملک، بیکاپ، تھائی لینڈ، ملیشیا اور دیگر جگہوں میں جا کر اپنی قیمتی دولت لٹا دیتے ہیں۔ یہ صحافی لکھتا ہے کہ اب لاس ویگاس کے کچھ ہوٹلوں میں جوئے اور ناچ گانوں کے بجائے مسلمانوں کے خلاف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور ایک میں اس نے خود شرکت بھی کی تھی، جس میں اس نے مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے تھنک ٹینک اور توہین رسالت کے متاغبین کے خلاف، مرتکبین کے خلاف واحد آواز اٹھائی تھی اور مسلمانوں کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل راہ دن کی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔